آج کی ویڈیو میں آپ کو تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں پر ہے، دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائے گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ اس کا کوئی تصور۔ اس قوم کی بددعوں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان ہیکل یا معبود ایک خیمہ تھا، اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے تھے اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا جاتا اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پائی جاتی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبود آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ میں ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت اس خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین بھی کیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل از مسیح سے 930 قبل از مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز شروع کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی مگر اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر رکھ کر عبادت کر رہے تھے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل معبود یا مسجد بہت بڑی عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگوں کی عبادت کی جگہ، اس سے اگلے حصے میں علماء جو انبیاء کرام کی اولادیں تھیں ہوتے اور اس سے اگلے حصے پر اس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے مگر دوسری جانب اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتے۔ ناظرین گرامی، ان کی اس دوغلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے مگر یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئی مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین، 586 قبل از مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جس میں سے تابوت سکینہ نکال لیا گیا۔ 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا گیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا۔ اپنے ساتھ بائبل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تلبیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے عذاب ہوا اور اس کے ملک کو اس طرح سن 539 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا
اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاس دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تلبیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت مل گئی اور ان کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند کر دیا گیا اور دار اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل از مسیح سے 515 قبل از مسیح تک پایا تکمیل کو پہنچا۔ مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ موجود نہیں تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں چھپایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ جگہ پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرہ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو پائے گا۔ ہیروڈس نے اس کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیل کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یہودی کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام تقریباً 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا، اور یہودی آج تک تابوت سکینہ کی تلاش میں پاگلوں کی طرح ریسرچ کر رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ کی جادوئی طاقت کی بنا پر وہ پوری دنیا پر دوبارہ قابض ہو جائیں گے۔